وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. آج کا سبق دورہ جرح و تعدیل کا آخری سبق ہے. یہ ہمارا 21واں لیکچر ہے. تقریب و تہذیب جرح و تعدیل کی اہم ترین مختصر ترین کتاب ہے. یہ کتاب ہر عالم دین کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. اس میں کتب ستہ کے راوی اس طرح اور کتابوں کے راوی بھی اس میں موجود ہیں. یہ بڑی پیاری مختصر سی کتاب ہے. اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 10 پر کچھ رموز لکھے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے، اشارے رموز کہ، اور وہ ہر راوی سے پہلے لکھتے ہیں. مثلا پہلا راوی ہے احمد، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دال فا قاف. اب دال سے کیا مراد ہے، فا قاف سے کیا مراد ہے؟ یہ اصل میں کتب حدیث مراد ہے. دال سے کیا کون سی کتاب مراد ہے، فا قاف سے کون سی کتاب مراد ہے، وہ مقدمہ کے اندر حافظ صاحب نے ساری تفصیل لکھ دی ہے. مثلا ابن حجر صاحب فرماتے ہیں صحیح بخاری کے راوی کی حدیث ہو، میں اشارہ کروں گا خا سے. اگر صحیح بخاری میں اس راوی کی معلق روایت ہے پھر خا تا سے. اگر الادب المفرد للبخاری کے اندر اس راوی کی حدیث ہے پھر با خا سے. اگر خلق و افعال العباد للبخاری کے اندر اس راوی کی حدیث ہے پھر عین خا کے ساتھ. اگر جز القراء للبخاری کے اندر اس راوی کی حدیث ہے پھر زا سے. اور جز رفع الیدین میں کوئی روایت ہے للبخاری میں اس راوی کی تو اس سے اشارہ ہوگا یا سے. یعنی خا بخاری کے ساتھ خاص ہے، خاتا معلق روایت، ایسا راوی جس کی بخاری میں معلق روایت ہے اس کے ساتھ اشارہ ہے خاتا کے ساتھ. ادب المفرد للبخاری کے لیے اشارہ ہے با خا سے. خلق و افعال العباد امام بخاری کے راوی کے لیے ہے عین خا. اور جز القراء کے لیے اشارہ ہے زا. اور رفع الیدین جز رفع الیدین للبخاری کے لیے اشارہ ہے یا. مسلم صحیح مسلم کے اندر جس راوی کی حدیث ہے ہم پڑھیں جس کے شروع میں میم لکھا ہے میم، اس کا مطلب ہے یہ صحیح مسلم کا راوی ہے میم. اور ابو داود کے راوی کے لیے ہے دال. مراسیل لابی داود کے لیے ہے میم دال. فضائل الانصار ابو داود کی کتاب ہے، اس کے اندر جس راوی کی حدیث ہے اس کے لیے سواد دال. الناسخ والمنسوخ ابو داود کی کتاب ہے، اس کے لیے خادا. القدر لابی داود کے لیے ہے قاف دال. التفرد لابی داود کے لیے ہے فا. المسائل کے لیے ہے لام. مسند مالک جو ابو داود کی کتاب ہے اس کے لیے ہے کاف دال. یعنی امام ابو داود سجستانی رحمہ اللہ کی
تمام کتابوں کے اندر جن راویوں کی روایت ہیں الگ الگ کتاب کے لیے الگ الگ اشارہ اور رمز ابن حجر صاحب نے لکھ دیا ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کا راوی ہو، جس راوی کی روایت سنن ترمذی میں ہے اس کے لیے تا، اور شمال ترمذی کے لیے اس کے لیے ہے تا میم، سنن نسائی کے لیے ہے سین، مسند علی للترمذی للنسائی کے لیے ہے عین سین، مسند مالی کے لیے ہے کاف نون، اور ابن ماجہ کے لیے ہے قاف، قزوینی سے قاف، یعنی جس راوی کے اوپر قاف لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ راوی امام ابن ماجہ کے اندر کسی حدیث کا راوی ہے، ابن ماجہ کا راوی ہے۔ تفسیر ابن ماجہ کے لیے ہے فا قاف، اللہ اکبر۔ اگر سنن اربع کا راوی ہے، سنن اربع کا، اس کے لیے لکھتے ہیں عین، عین سے مراد ہوتی ہے کہ یہ کتب ستہ کا راوی ہے، یعنی ایسا راوی جس کی روایات بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی، نسائی، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں 6 کتابوں میں ہی ہیں، اس کو لکھتے ہیں عین۔ اور یہ حمزہ ڈال کر نیچے کو، جیسے ہم 4 ڈالتے ہیں، 4 عربی کے اندر 4 لکھتے ہیں، اس سے مراد ہوتی ہے سنن اربع، یعنی بخاری مسلم کے علاوہ سنن اربع کی روایات کا یہ راوی ہے۔ بعض راویوں پر لکھ دیتے ہیں تمییز لکھ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راوی ان کتب ستہ کا راوی نہیں ہے، یہ کتب ستہ کے روات کے علاوہ کسی اور کتاب کا راوی ہے۔ تو حافظ صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کا نام رکھا ہے تقریب التہذیب۔ تو دارقطنی کے راوی یہاں پر نہیں ہے، دارقطنی کے راوی نہیں ہے۔ کتب ستہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، ان کے راویوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ دارقطنی کے راوی اس میں نہیں ہے، وہ غلطی سے وہ ہم نے کہہ دیا۔ اس کتاب میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بالکل اختصار کے ساتھ کام لیا ہے، ایک راوی کے حالات ایک لائن میں، ایک سطر کے اندر، سبحان اللہ۔ مثلا دیکھیں یہ مختصر سی کتاب ہے، 492 صفحات پر مشتمل ہے، یہ ہزاروں راویوں کے حالات ہیں، مختصر ترین یہ کتاب ہے، اس مختصر جرح و تعدیل کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ جیسے نورانی قاعدہ ہے ہمارا قرآن پڑھنے کے لیے، ایسے جرح و تعدیل کے لیے یہ کتاب نورانی قاعدہ ہے، کم از کم یہ ہمارے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ یہ تقریب التہذیب ہے، اس کی کئی علماء نے تحقیق کی ہے، یہ کتاب ہمارے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری حافظ اللہ کی تحقیق سے چھپی ہے۔ جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 99% اکثر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی باتوں سے اتفاق ہے۔ انہوں نے راوی کو ضعیف کہا ہے تو واقعی ضعیف ہے، ثقہ کہا ہے تو واقعی ثقہ ہے۔ ہاں اجتہادی مسائل میں بعض دفعہ وہ کسی راوی پر حکم لگاتے ہیں جبکہ وہ راوی وہ اس درجے کا ہوتا نہیں۔ کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں، یعنی ہمیں 100% ابن حجر رحمہ اللہ کے اس کتاب میں لگائے ہوئے حکموں سے اتفاق نہیں ہے، ہاں جزوی ہمیں اختلاف ہے، جزوی۔ مثلا ایک راوی ہیں مروان بن سالم، راوی ہیں، ان کو حافظ صاحب نے لکھا ہے مقبول۔ تو مقبول سے کیا مراد ہے؟ نہ ہی مجہول مراد ہے مقبول سے، اور مقبول سے نہ ہی ثقہ مراد ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ یہ بھی صفحہ نمبر 10 تقریب تہذیب کے مقدمہ میں حافظ صاحب نے لکھا ہے مقبول جب اس کی مطابقت ہو، اگر مطابقت ہے تو مقبول ہے، اگر مطابقت نہیں ہے تو پھر یہ کمزور راوی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 332 پر لکھا ہے مقبول۔ جب ہم دیکھتے ہیں محدثین کو
تو اس راوی کو امام دارقطنی نے سکہ کہا ہے، ابن حبان نے سکہ کہا، امام حاکم نے سکہ کہا، اور ذہبی نے کہا وہ سکہ۔ اب یہ راوی مقبول رہا کہ سکہ رہا؟ سکہ راوی ہے، مقبول نہیں ہے۔ ابن حجر صاحب کا اس کو مقبول کہنا غلطی ہے۔ اسی طرح کا راوی ہے مسافر شامی، لکھا ہے مقبول، تقریب التہذیب صفحہ نمبر 333، جبکہ اس کو امام ابن معین اور امام ابن ابی حاتم نے سکہ کہا ہے۔ جب دو سکہ کہہ رہے، یہ سکہ پھر ہوا کہ مقبول ہوا؟ سکہ ہوا۔ اس راوی کو حافظ ابن حجر صاحب کا مقبول کرنا درست نہیں ہے۔ مسلم بن سلام الحنفی، اس کو بھی کہا مقبول، تقریب التہذیب صفحہ نمبر 335، جبکہ اس راوی کو امام ابن شاہین اور ابن حبان نے سکہ کہا ہے، تو پھر سکہ ہوا نہ مقبول تو نہ ہوا۔ مشراح البصری، اس کو کہا مقبول، صفحہ نمبر 337 تقریب التہذیب کا، جبکہ یہ مقبول نہیں ہے، یہ صدوق درجے کا راوی ہے۔ اس کو امام ابن معین اور ذہبی نے سکہ کہا ہے، صدوق ہے یہ۔ یوسف بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ، کہا مقبول، صفحہ نمبر 388، جبکہ امام اجلی نے اس کو سکہ کہا، ذہبی نے سکات میں ذکر کیا اور حافظ ذہبی نے بھی سکہ کہا۔ جب کسی راوی کو محدثین ائمہ جرح و تعدیل معتبر معتمد وہ سکہ کہیں تو پھر مقبول نہیں، وہ سکہ ہے، اس کو سکہ کہنا چاہیے۔ حسن بن محمد بن عبداللہ بن ابی زبیر المکی، صفحہ نمبر 71، حافظ صاحب نے کہا مقبول، جبکہ اس کو امام ترمذی نے سکہ کہا ہے، ابن حبان نے سکہ کہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی میں نے آپ کے سامنے 6 مثالیں پیش کی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کتاب میں کچھ حافظ صاحب کو اجتہادی غلطیاں بھی لگی ہیں۔ راوی کا درجہ سکہ ہوتا ہے وہ مقبول کا دیتے ہیں، راوی کا درجہ سکہ ہے وہ صدوق کا دیتے ہیں، یعنی جزوی طور پر۔ ہاں، بہت قیمتی کتاب ہے، بہت قیمتی کتاب ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے امام ابن معین کی کتب جرح و تعدیل کا منہج پیش کیا تھا، اس وقت ہم نے 10 مثالیں پیش کی تھی کہ حافظ صاحب راویوں کو اور درجہ دے رہے ہیں امام ابن معین کی توثیق کے اقوال ان کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ جزوی ہے، یہ جزوی اجتہادی غلطی ہے، تو ہمیں اس کتاب سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب ہم تتبع اور تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسے راوی بھی ملتے ہیں جو اس کتاب میں ہونے چاہیے، جبکہ ان کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، یعنی کتب ستہ کے راوی ہی ہیں لیکن ان کا ذکر تقریب و تہذیب میں نہیں ملتا، حالانکہ وہ اسی شرط کے راوی ہیں۔ اس پر بھی کئی ایک مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی وہ راوی جو تقریب و تہذیب میں ہونے چاہیے تھے جبکہ اس میں ذکر نہیں ہے، وہ کتب ستہ کے ہی راوی ہیں۔ کتب ستہ کے محدثین کی تصنیفات کے ہی راوی ہیں، ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے تھا، تو کچھ راوی رہ بھی گئے ہیں۔ مثلا سلیمان بن ادبان راوی ہے، امام ابن ماجہ نے احکام میں اس کی روایت ذکر کی ہے، اس کا ذکر یہاں پر بولو نہیں ہے۔ اسی طرح وبرہ الکلبی راوی ہیں، ان کا ذکر بھی اس کتاب میں نہیں ہے، حالانکہ اس کی روایت سنن کبریٰ للنسائی میں موجود ہے، لیکن ان کا ترجمہ تقریب میں تہذیب میں نہیں ہے۔ اسی طرح مولا عائشہ ہیں، ان کی حدیث ابن ماجہ میں ہے، کتاب الطہارہ میں ہے صفحہ نمبر 48 پر، اور کتاب نکاح میں ہے صفحہ نمبر 139 پر، لیکن ان کا ترجمہ نہ تقریب میں ہے نہ تہذیب و تہذیب میں ہے، جبکہ ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح حارث بن مسلم بن حارث ہیں، ان کی حدیث ابو داود میں ہے، اللہ مجر من النار، بڑی مشہور حدیث ہے۔
تو ان کا ترجمہ بھی نہ یہاں ہے تقریب میں ہے اور نہ ہی تہذیب میں ہے۔ اس طرح اور بھی ہمیں کئی ایک مثالیں ملتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، تقریب و تہذیب بڑی ہی قیمتی کتاب ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جزوی اس میں کچھ غلطیاں ہیں، چند ایک، وہ بھی ہمیں بطور تنقید ان کا دراسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک 15-20 سال سے ہم یہ جرح و تعدیل پر لگے ہوئے ہیں، جہاں کہیں ہمیں وہ غلطی محسوس ہوئی تو ہم نے ساتھ اپنی تعلیقات لکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ بعد میں ہم بھی اس کو شائع کریں گے تقریب و تہذیب کو اپنی تحقیق کے ساتھ، جہاں کہیں چھوٹی موٹی غلطی لگی ہے جزوی طور پر اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کتاب سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں انہی باتوں پر اپنا درس ختم کرتا ہوں۔ تو 21 ہمارے لیکچر ہوئے ہیں جرح و تعدیل کے فن پر، ان میں جو کہیں ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، تقریر میں لکھنے کا انداز اور ہوتا ہے، بولنے میں انداز اور ہے، کمی کوتاہی، لفظ کا ہیر پھیر، تلفظ کا ہیر پھیر، بعض دفعہ زبان سے غلط تلفظ ہو جاتا ہے، اس طرح کی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہے، ہمیں ان کا اعتراف ہے، پتہ بھی ہے، پتہ چل جاتا ہے بعد میں کہ یہ لفظ تو ایسے بولنا تھا، ایسے بولا گیا ہے، عربی کتاب کا نام ہی مثلا، یا اور کسی چیز کی مسٹیک میں جو بھی ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، جان بوجھ کر تو بالکل ہم کوئی بھی نہیں کرتا، ہاں نسیان سے، بھول کر، چوک ہونے کی وجہ سے اس بات کا مکمل استحضار ہوگا، لیکن جب بولنے کی باری آئی تو اس میں زبان کی لغزش کی وجہ سے آگے پیچھے کام ہوگا، تھوڑا بہت 19-20 کا فرق۔ تو ہم ان تمام چھوٹی موٹی کمیوں کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر بات لکھی جا رہی ہے، اور یہی دروس ہمارے انشاءاللہ رمضان کے فوراً بعد کتابی شکل میں آ جائیں گے۔ کوئی بھی دنیا میں انسان جو ہمارے یہ لیکچر سن کر ہم پر بات کرے تو اس کو ہماری جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط جو ان لیکچروں پر مشتمل کتاب ہے اس کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی میری یہ ویڈیو آڈیو سن کر اعتراض کرے تو یہ تقریر ہے، تکلم ہے، اس میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اس میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، تو کوئی ہم پر اعتراض نہ کرے۔ اعتراض کرنے سے پہلے ہماری یہی لیکچروں پر مشتمل کتاب جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط جو ہم سوال میں شائع کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو دیکھ کر اعتراض کرے، کیونکہ لکھنا یہی باتیں ہم لکھ بھی رہے ہیں، ان کو ترتیب ہم نے دے دیا ہے، ابھی شائع کتاب ہوگی انشاءاللہ، تو اس کو ضرور دیکھ لے۔ اگر کوئی ہماری صرف تقریر سن کر ہی اعتراض کرے گا ہم پر تو وہ ناانصافی کر رہا ہے۔ آپ ان پر یہ ہماری 21ویں لیکچر کی ویڈیو یہ ریکارڈنگ پیش کر سکتے ہیں کہ شیخ صاحب نے خود کہا تھا آخر میں کہ مجھ پر، میری تقریر پر اعتراض کرنے سے پہلے میری تحریری کتاب وہ ضرور دیکھیں۔ اگر وہاں بھی ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہماری غلطی ہمیں بتائیں، انشاءاللہ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہو ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اور اعلانیہ اپنی غلطی سے رجوع کریں گے۔ یہ فن ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کے لیے ائمہ محدثین سے اس فن پر کام لیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہیں گے، ہاں ائمہ محدثین کے اقوال کی روشنی میں ہی ہم ساری باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو 21 لیکچر ہم نے پیش کیے ہیں ان کے نام میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا ہمارا لیکچر تھا فن جرح و تعدیل کی اہمیت اور اس فن کے حصول کی طرف سفر کی داستان۔ میں نے اس فن کو کیسے سیکھا ہے وہ پہلے درس میں نے تفصیل بیان کی تھی۔ دوسرا تھا ائمہ جرح و تعدیل کا تعارف، مشہور ائمہ جرح و تعدیل ایسا فن ہے کہ ہر بندہ، ہر عالم دین سے کا ماہر نہیں ہے، خاص علماء متقدمین سے متاخرین سے سارے اس کے ماہر نہیں تھے، ہاں خاص علماء ہر صدی میں اس کے ماہر رہے ہیں۔ تیسرا ہمارا لیکچر تھا جرح و تعدیل کے اصول، چوتھا لیکچر تھا مراتب جرح و تعدیل، پانچواں لیکچر تھا جرح و تعدیل میں تعارض اور اس کا حل، چھٹا لیکچر تھا
علم جرح و تعدیل کی خاص اصطلاحات۔ ساتواں تھا التاریخ الکبیر للبخاری اور الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کا منہج۔ آٹھواں لیکچر تھا ضعیف روات پر مشتمل کتب اور الکامل ابن عدی کا منہج۔ نواں لیکچر تھا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتب رجال کا منہج۔ 10واں لیکچر تھا امام ابن حبان کی کتب رجال کا منہج۔ 11واں لیکچر تھا امام اجلی رحمہ اللہ اور ان کی کتاب الثقات۔ 12واں لیکچر تھا امام ابن معین کی کتب رجال کا منہج۔ 13واں لیکچر تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتب رجال کا منہج۔ 14واں لیکچر تھا امام دارقطنی کی کتب رجال کا منہج۔ 15واں لیکچر تھا علماء احناف اور جرح و تعدیل۔ 16واں مقدمہ تخریج کی اہمیت پر۔ 17واں تخریج کی بنیادی باتیں، اس پر ہم نے بحث کی تھی۔ 18واں طرق تخریج کرنے کے طریقوں پر بحث کی تھی۔ 19واں اصول السند پر اور 20واں اصول التحقیق پر، یعنی سند کا ہی تعلق ہے تحقیق کے ساتھ۔ 21واں آج کا لیکچر تقریب التہذیب کا منہج، اس پر ہم نے اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین یہ ہمارے چھوٹا سا کام، حقیر سا عمل، یہ دورہ کروانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو یہ سارا عمل 21 دن کے لیکچر ہمارے نیکیوں کے پلڑے میں رکھے ہوئے ہوں، اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی دیواروں تک ان سے فائدہ اٹھانے کی امت کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسی طرح ساری زندگی طلبہ علوم نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو حاصل کرنے کے لیے دین کی طرف آنے والے طلبہ پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عزت والی، برکت والی، خیر والی زندگی عطا فرمائے، تاکہ ہم قیامت کی دیواروں تک اسی پر گامزن رہیں۔ جرح و تعدیل ہمارا منہج ہو، علوم حدیث پر ہم کام کریں، کتب حدیث کی شروحات پر ہم کام کریں۔ ہاں یہ سارے کام اللہ کی توفیق سے جاری ہیں، لمبی چوڑی پلاننگ ہے۔ رمضان کے فوراً بعد 2017 میں ہی دورہ تخصص بھی ہم کروا رہے ہیں، آن لائن بھی کروائیں گے انشاءاللہ، اور جو طلبہ جو علماء مدرسہ میں آئیں گے ان پر محنت کریں گے۔ اللہ ہم سے کام لے لے، ہماری کمیاں کوتاہیاں دور فرمائے، اور اس جامعہ کی انتظامیہ خواجہ عتیق اللہ صاحب، شیخ حمزہ مدنی صاحب، شیخ احسان اللہ فروقی صاحب حافظہم اللہ، یہ ہمارے اساتذہ اور دیگر اساتذہ جنہوں نے یہ ماحول میسر کیا، آپ کو دعوت دی، ہمیں دعوت دی، حسن ظن کی بنا پر ہم نے اپنے علم کے مطابق آپ پر تھوڑی بہت محنت کی۔ اللہ یہ سارا عمل اس ادارے کی انتظامیہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس ادارے کو قیامت کی دیواروں تک قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما